الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءني زائرا لم تنزعه حاجة إلا زيارتي كان حقا لي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإني أكون له شهيدا وشفيعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ولا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي غلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سب حضرات درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. گرامی قدر سامعین محترم اور عزیزان گرامی،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل اور اس کی توفیق سے گزشتہ 4 جمعے ہم نے سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج پر آپ کے حجۃ الوداع کے سفر کی تفصیلات عرض کی تھی۔ آپ جیسے جیسے جہاں جہاں سے گزرتے گئے، جو جو واقعات پیش آتے رہے، پھر جس تاریخ کو آپ چلے، جس تاریخ کو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، پھر آپ نے مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر جس طرح عمرہ فرمایا، پھر عمرے کے بعد حج کے ایام تک مقام ابطح میں قیام فرمایا، پھر آپ حج کے لیے مینا تشریف لے گئے، مینا، عرفات، مزدلفہ، واپسی مینا، پھر مکہ مکرمہ میں طواف زیارہ، پھر مینا کے 3 دن، یہ ساری تفصیل گزشتہ 4 جمعوں میں ہم آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کر چکے۔ 2 اہم باتیں رہتی ہیں، ایک تو یہ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو خطبات ارشاد فرمائے، ایک خطبہ آپ نے عرفات میں ارشاد فرمایا اور ایک خطبہ آپ نے مینا میں اگلے دن ارشاد فرمایا۔ یہ خطبات آپ کے خطبہ حجۃ الوداع کہلاتے ہیں، اور مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی، کافر اقوام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ حجۃ الوداع سے استفادہ کرتی ہیں، اور وہ حیران ہیں کہ اسلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس آخری عالمی بین الاقوامی خطبے میں کس قدر انسانی حقوق، کس قدر اسلامی احکام، کس قدر شریعت کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا کہ اس کے اندر حقوق بھی بیان فرما دیے، مردوں کے حقوق، خواتین کے حقوق، انسانوں کے حقوق، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت کا تحفظ، معیشت کے اصول اور امن و امان کے اصول، دنیا اور آخرت کی بہتری کے اصول، کتنی جامعیت کے ساتھ، کتنے اختصار کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اس سے بہتر انسانی مساوات، معاشی اور امن و امان اور خواتین اور کمزور طبقات کے حقوق کا چارٹر نہ آج تک کوئی پیش کر سکا ہے، نہ قیامت کی صبح تک پیش کر سکے گا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کیا تھا؟ آج کی مجلس میں اختصار کے ساتھ ہم نے یہ خطبہ حجۃ الوداع بھی پیش کرنا ہے۔ پھر اہل سنت والجماعت اور اہل ایمان کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہمارے نمازوں کے قبلے سے فارغ ہو کر اپنے روحوں کے قبلے مدینہ منورہ حاضری نہ دیں، حضور کے روضہ اطہر پر حاضری نہ دیں، حضور کی مسجد نبوی میں حاضری نہ دیں، اس وقت تک ہمارا حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو مدینہ منورہ کی حاضری کے کیا احکام ہیں، مدینہ منورہ کی حاضری کے کیا آداب ہیں، مدینہ منورہ میں جا کے کیا کرنا ہے، یہ بھی ایک اہم
موضوع ہے، ایک اہم ضرورت اور تقاضا ہے جس کا جاننا ضروری ہے، تاکہ جو بھی حج پہ جائے تو وہ دل میں مدینے کا ادب اور احترام لے کر، حضور کی محبت اور اللہ کے نبی کا حیا لے کر مدینہ میں جائے اور مدینہ منورہ کی اپنی حاضری کو قیمتی بنائے۔ آج کی مجلس میں مختصراً خطبہ حجۃ الوداع اور اس کے بعد آداب مدینہ، آداب زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اہمیت انشاءاللہ عرض کی جائے تاکہ حج کی تکمیل ہو جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کے مجمع کو الوداعی خطبہ ارشاد فرمایا، گویا کہ یہ الوداعی خطبہ تھا۔ اگلا سال تو حضور کا حج ہونا ہی نہیں تھا، اگلے حج سے پہلے پہلے آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ اس حج کے سفر میں لوگوں سے فرما رہے تھے، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لے لو مجھ سے حج کے احکام، سیکھ لو مجھ سے حج کے احکام، لعلی لا الاقیکم بعد عامی ھذا، شاید کہ اس سال کے بعد میں تم سے پھر نہ مل سکوں، تم میری زیارت نہ کر سکو، میرے ساتھ پھر حج نہ کر سکو، پھر تمہاری میری یہاں ملاقات نہ ہو سکے۔ 9 ذی الحج کو آپ نے عرفات میں عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہی ارشاد فرمائی، سنن دارمی میں ہے، ایھا الناس انی واللہ لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا بمکانی ھذا فرحم اللہ من سمع مقالتی اليوم فوعا۔ لوگو، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ شاید آج کے دن کے بعد یہاں تمہاری میری پھر ملاقات ہو سکے، اللہ جانتا، میں نہیں جانتا۔ اندازہ یہ ہے کہ شاید پھر ہم اس جگہ اکٹھے نہ ہوں، لہذا میں دعا کر رہا ہوں اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو میری تقریر کو، میرے خطبے کو، میری ان احادیث کو سنے، پھر ان کو یاد رکھے۔ اشارہ فرمایا کہ میری حدیثوں کو، آج کے دن کی میری تقریر کو، میرے خطبے کو غور سے سنو، یاد کرو۔ اشارہ فرمایا میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اشارہ فرمایا یہ میری الوداعی باتیں ہیں، اشارہ فرمایا یہ میری وصیتیں ہیں، میری ان وصیتوں کو سن لو، میری ان وصیتوں کو یاد کر لو، میری ان وصیتوں کو امت تک پہنچا دو۔ اور پھر حضور نے حدیثیں یاد کرنے والوں کو دعا دی ہے، رحم اللہ۔ اس لیے تب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک حدیث کے طالب علم کو حضور کی دعا ہے، حدیثیں یاد کرنے والوں کو حضور کی دعا ہے، حدیث کا مشغلہ اختیار کرنے والوں کو حضور علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ تو اس پہ رحم فرمانا جو میری حدیثوں کو سنتا ہے، میری حدیثوں کو یاد کرتا ہے اور میری حدیثوں کو یاد رکھتا ہے، اللہ تو اس پہ رحم فرمانا۔ اللہ اکبر، فرمایا توجہ سے میری باتوں کو سنو۔ پھر انسانی جان اور انسانی مال کے تحفظ کا قانون بیان کیا۔ میرے نبی نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، انسان کی 3 ہی چیزیں سب سے قیمتی ہیں۔ سب سے قیمتی انسان کی عزت ہے، پھر انسان کی جان قیمتی ہے، پھر انسان کا مال قیمتی ہے۔
تینوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا لوگوں تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہاری آبروئیں وہ ایک دوسرے پر حرام ہیں، ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں، ایک دوسرے کے لیے مقدس ہیں، کحرمت یومکم ھذا، جیسے آج کا یہ حجۃ الوداع کا دن، عرفات کا دن محترم ہے، مقدس ہے، فی بلدکم ھذا، آج کا یہ شہر مکہ مکرمہ محترم ہے، مقدس ہے، واجب الاحترام ہے، ایسے ہی مسلمان کی عزت، ایسے ہی مسلمان کی آبرو، ایسے ہی مسلمان کی جان، ایسے ہی مسلمان کا مال بھی محترم ہے۔ کتنی اہمیت ہے ایک مسلمان کی خون کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے سوال کیا ایو یوم ھذا، ایو شہر ھذا، ایو بلد ھذا، بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ شاید آپ کوئی اس دن کا نیا نام رکھنا چاہتے ہیں، ہم خاموش رہے۔ پھر فرمایا ایو یوم ھذا، ایو شہر ھذا، آج کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے سمجھا شاید اس مہینے کا نیا نام رکھیں گے۔ پھر پوچھا ایو بلد ھذا، کون سا شہر ہے؟ ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی نیا نام رکھیں گے۔ پھر خود فرمایا کہ آج عرفے کا دن نہیں ہے، کیا یہ مکہ شہر نہیں ہے، کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ پھر فرمایا لوگوں ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو اس مکہ شہر سے، آج کے حج کے یوم العرفہ کے اس دن سے اور اس شہر سے مسلمان کی عزت، آبرو، مال، خون کی حرمت زیادہ ہے، بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ آج تو انسانی خون پانی سے سستا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو رہے ہیں، علماء، عوام، پولیس، کوئی محفوظ نہیں۔ KPK میں پہلے مولانا محمد ادریس کو شہید کیا، اگلے 2 دنوں بعد 9 پولیس والوں کو شہید کر دی۔ ارزاں ہے خون مسلم، سستا ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر بطور خاص مال کے بارے میں فرمایا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِّنْ أَخِيهِ إِلَّا مَا آتَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِّنْهُ، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کی خوشی کے بغیر اس کے مال کو لے لے، اگر وہ اس کے مال کو اس کی مرضی، اس کی خوشی کے بغیر لے گا تو یہ ظلم کرے گا، دوسرے پر نہیں اپنے اوپر بھی ظلم کرے گا۔ فَلَا تَظْلِمَنَّ أَنفُسَكُمْ، لہذا کسی کا مال زبردستی لے لینا، چھین لینا یہ ظلم ہے، کسی کی امانت ہڑپ کر جانا یہ ظلم ہے، کسی کا قرضہ کھا جانا یہ ظلم ہے۔ حضور نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ان کو حرام قرار دیا، حجاج کرام حج کرنے جاؤ تو اس دن پیغمبر کے حج کے دن کے ان ارشادات کو پیش نظر رکھ کر آئندہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ عہد کر کے آؤ کہ میں نے امین بننا ہے، میں نے خائن نہیں بننا، میں نے چور نہیں بننا، میں نے کرپٹ نہیں بننا، میں نے سرکاری مال ہڑپ نہیں کرنا، میں نے پرائیویٹ مال کسی کا ہضم نہیں کرنا، امانت دار بننا ہے۔ حضور نے امانت کی تاکید فرمائی، اور ایک روایت میں ہے آپ نے صاف فرمایا فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، جس کے پاس کسی کی امانت ہے وہ امانت دار کو واپس کرے۔ آج امانتیں ہڑپ کی جا رہی ہیں، کھائی جا رہی ہیں۔
हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया ला ईमान लिमन ला अमानत ला, जिसमें अमानत नहीं है उसको कोई ईमान नहीं। बाबा करप्ट और चोर रिश्वतखोर, उसका कोई ईमान नहीं, उसकी कोई नमाज नहीं, उसका कोई हज नहीं, उसका कोई सदका नहीं, वो खामखा तकलीफ न करे। आज तो हमारे मुआशरे में इस तरह चोरी, इस तरह खियानत आ गई है कि लोग हक समझते, लोग हक समझते हैं। नौकर हक समझता है वो मालिक की दुकान को लूटे, मुलाजिम हक समझता है कि उसका बस चले तो माल समेटे। आज सरकारी बिलों पर झूठ बोलकर पैसे निकलवाए जाते हैं, जाली बिलों के जरिए पैसे वसूल किए जाते हैं इदारों से, कंपनियों से। बाकायदा दुकानदार हमें बताते हैं, शहर के दुकानदार बताते हैं हमें, कहते हैं जी हमारे पास आते हैं, कहते हैं जी हमें खाली बिल दे दो, बिल खुद बना लेंगे। चोरी की का एक माहौल बन गया। सैलाब के नाम पर हुकूमत के अरबों रुपए लूटे गए, अरबों रुपए। अल्लाह की कसम, जितना सरकारी पैसा शुजाबाद और जलालपुर पीर वाला में तकसीम हुआ है, अगर दियानत के साथ इसको खर्च किया जाता, एक सैलाब का वाला ऐसा न रहता कि जिसका बेहतरीन मकान न बन जाए। ऐसा पुख्ता मकान बनता कि कभी सैलाब में गिरता भी ना। लूट मार पड़ी हुई है, इसलिए अल्लाह का आदाब हमारे सर होता है। कभी सैलाब की शक्ल में, कभी जलजले की शक्ल में, कभी आंधियों की शक्ल में, कभी बेमौसम बारिशों की शक्ल में, कभी बीमारियों की शक्ल में, कभी फसलों की तबाही की शक्ल में, बर्बादी की शक्ल में। जब कोई आफत आती है तो पता चलता है उस आफत के गुजर जाने के बाद कि ये आफत क्यों आई है। सैकड़ों लोग डूब गए, इबरत नहीं आई। हजारों एकड़ रकबा तबाह हो गया, इबरत नहीं हुई। पहले से बढ़कर चोरियां हैं, पहले से बढ़कर फ्रॉड है, पहले से बढ़कर करप्शन है। आवे का आवा तबाह हो गया, आवे का आवा। हुजूर ने अमानत की ताकीद की। मेरे नबी ने फरमाया हज्जतुल वदा में, वसतल्क़ौना रब्बकुम फसयस्अलुकुम अन अमालिकुम। खौफ खुदा रखो, तुमने अल्लाह के सामने पेश होना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तुम्हारी मुलाकात होनी है। सामने खड़े होगे अल्लाह की दरबार के। सोचो सोचो, किसी को आज हाई कोर्ट का जज बुला ले, कई दिन तक उसे नींद नहीं आती, वकीलों से मशवरे करता है, हाई कोर्ट के जज ने बुलाया है, वो कहीं अंदर ही ना कर दे, कहीं जेल ही ना भेज दे, उसके सवालों का क्या जवाब दूंगा। तैयारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बुला ले तो बड़ों बड़ों की पतलूनें ढीली हो जाती हैं। करोड़ों ये जज अल्लाह की कुदरत के आगे हेच हैं। फरमाया रब की मुलाकात होगी, उसके सामने खड़े होगे। फसयस्अलुकुम अन अमालिकुम, तुम्हारा रब जुल जलाल वो तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछेगा। बताओ क्या क्या करके आए हो, आमाल बना के आए हो, बिगाड़ के आए हो, नेक आमाल लाए हो, आमाल बद लाए हो, बुरे आमाल लाए हो, बताओ क्या लाए हो। फसयस्अलुकुम अन अमालिकुम, लिहाजा अभी से अपने आमाल ठीक करो। आज हमारे आमाल में बिगाड़ है। अल्लाह ने बनाया अमल सीधे रखो, मैं तुम्हारे मामलात सीधे रखूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, गुनाह छोड़ो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा,
سچی سیدھی درست بات کرو، پکی بات کرو، اپنی باتوں کی لاج رکھو، اپنے عہدوں اور وعدوں کی لاج رکھو۔ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہاری دنیا بھی بنا دوں گا، تمہارے دنیا کے بگڑے ہوئے کام ٹھیک کر دوں گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، میں تمہاری آخرت بھی بنا دوں گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے کام بگڑے نہیں بنے رہیں تو ہم دنیا کے اپنے اعمال ٹھیک کریں، تقوی اختیار کریں، اعمال والی زندگی بنائیں، صحیح عقیدے والی زندگی بنائیں، نیک اعمال اور گناہوں کے بغیر والی زندگی اختیار کریں۔ فرمایا رب تم سے پوچھے گا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي غُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، میرے بعد گمراہ اور مرتد نہ ہو جانا، میرے بعد اسلام کو نہ چھوڑ دینا، میرے دنیا سے جانے کے بعد دین کو نہ چھوڑ دینا۔ دین کو چھوڑنے کی نشانی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے پھرو گے۔ معلوم ہوتا ہے آج جو مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے وہ اللہ کے دین کو چھوڑ چکا، ورنہ اللہ کا دین تو مسلمان پر ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، اللہ کا دین تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا الا لیبلغ الشاہد الغائب، میرے یہ پیغام جو موجود ہیں وہ غائبین تک پہنچا دیں۔ جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزتوں کا تحفظ بیان کیا میرے نبی نے، میرے آقا نے۔ خوف خدا پیدا کیا، فکر آخرت کو دلوں میں اجاگر کیا۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں تو جاہلیت کی رسمیں مٹانے آیا ہوں، لہذا جاہلیت کی رسموں کو پاؤں کے نیچے روند دینا۔ آج بھی کچھ لوگ جاہلیت کی رسموں میں پھنسے ہوئے، شادی ہو تو جاہلانہ رسمیں ہیں، ہندوؤں والی رسمیں، کافروں والی رسمیں، انگریزوں والی رسمیں، غیر مسلموں کے رواج، انہوں نے ہمیں گھیر لیا۔ ویسے 5 وقت کے ہم نمازی، مسجدوں میں آنے والے، حج پہ حج، لیکن جب شادی آتی ہے، خوشی آتی ہے یا غمی آتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہم ہندو ہو گئے، یہ کسی مسلمان کا گھر نہیں ہے، ہم بدعتی ہو گئے، یہ کسی سنی کا گھر نہیں ہے۔ رسمیں ہی رسمیں، رواج ہی رواج، رسمیں نہیں، نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، پیغمبر کی سنتوں کو اپنے رواج میں لاؤ، اپنے معمولات میں لاؤ۔ رسم جاہلیت ہے، نبی کی سنت یہ علم ہے، نبی کی سنت نور ہے، نبی کی سنت خوشبو ہے، نبی کی سنت حضور کی شفاعت کا ذریعہ ہے، نبی کی سنت اللہ کے قرب کا ذریعہ۔ رسموں کو ختم کرو، رواجوں کو مٹاؤ۔ فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی، جاہلیت کی ساری رسمیں میں محمد عربی اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں، میں اپنے پاؤں کے نیچے انہیں روند رہا ہوں، کچل رہا ہوں۔ ختم آج کے بعد جاہلیت کی رسمیں، تم بھی توڑ دو ان رسموں کو۔ ڈھول بج رہی ہیں، بین باجے بج رہی ہیں، شادیوں پر اوبٹن ہو رہی ہے، مہندی پر پوری پوری براتیں آ رہی ہیں، یہ سب ہندوانہ طریقے ہیں، ہندوانہ طریقے ہیں۔ اموات پر طرح طرح کی رسمیں ہیں، رواج ہیں، جب کہا جاتا ہے یہ سنت کے خلاف ہے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا تو صدول وہابی تھی گئے، جو نبی کی سنت کی بات کرے اس کو وہابی کہا جاتا ہے، اور جو ہندوؤں کی رسموں پر جم جائے وہ اچھا بندہ ہے۔ میرے نبی رسمیں مٹانے آئے ہیں، یا تو کہو دین ہے، جب دین نہیں ہے تو یہ جاہلیت کی رسم ہے۔ یار ان بچوں کو بٹھا دو، یہ جاہلیت کی رسمیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی، جاہلیت کا ہر معاملہ میں اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں. موضوعاً ودماء الجاہلیت موضوعات، جاہلیت کے سارے قتل اور قتلوں کے انتقام اور بدلے اور زمانہ جاہلیت کے خون، ان کو بھی میں اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں. کوئی بدلہ نہیں لے گا. پچھلا کام ختم. ان بدلوں کے چکر میں قتل اور غارت کری کا ایک بازار گرم ہے. پچھلے خون معاف. سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے خون کو معاف کرتا ہوں. وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِن دِمَائِنَا دَمُ ابن ربیعۃ ابن الحارث وَكَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ. فرمایا میرے خاندان کا ایک دودھ پینے والا بچہ جس کا نام ابن ربیعہ تھا، اس کو قبیلہ حذیل کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا. وہ بچہ دودھ پینے والا تھا. کہاں؟ بنی سعد کے قبیلے میں دودھ پینے والا تھا. اس کو قتل کر دیا تھا. شیرخوار بچے کو اس کا انتقام باقی ہے. میں اس کے انتقام کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں. اس ضد اور اس انتقامی کاروائی کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. یہ انتقامی جذبے کے ساتھ معاشرے ٹوٹ جاتی ہے، امن و امان خطرے میں پڑ جاتا ہے. لہذا آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں قربانی دیتا ہوں. معیشت کی بات کی. وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِن رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. فرمایا جاہلیت کے سارے سود وہ بھی میں اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں. زمانہ جاہلیت میں سود دیا جاتا تھا. لوگ سود کے نیچے دب جاتے تھے جیسے آج پھر لوگ سود کے نیچے دبے ہوئے. عام ہے سود، نجی طور پہ بھی سود، بینکوں کے ذریعے بھی سود، عیاشیوں کے لیے قرضے اٹھائے جا رہے ہیں اور عجیب بین الاقوامی پالیسیاں نافذ ہیں ملک میں. زبردستی قرضے دیے جاتے ہیں، زبردستی. بزرگوں کو کرسی پہ بٹھا دو، بیٹا بتا دو. ایک ساتھی کھڑا ہو جائے نا، ذرا رہنمائی کیا کرے. اللہ اکبر، توجہ رہے میری طرف، وہیں رہے کرسی، بزرگوں کو وہیں بٹھا دو. ذرا میری طرف دھیان رہے، توجہ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں جاہلیت کے سود ختم کر رہا ہوں. سود کا خاتمہ، اصل رقم واپس ہوگی. فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. قرآن کہتا ہے توبہ کر لو، اصل اپنا قرض واپس لے جاؤ. نہ تم کسی پہ ظلم کرو، نہ کوئی تم پہ ظلم کرے. تو جاہلیت کا جتنا لین دین تھا اس پہ جو سود بنا ہوا ہے سب ختم. پہلی قربانی میں دیتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِن رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. میرے خاندان نے بھی سود کے پیسے لوگوں سے لینے ہیں. میرے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، حضور کے چچا ہے، حقیقی چچا. انہوں نے لاکھوں روپے لوگوں سے اسلام سے پہلے سود پہ دیے ہوئے تھے، لوگوں سے لینے تھے، سود بنا ہوا تھا. فرمایا سب سے پہلے اس معاشرے کو سے سود کے خاتمے کے لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے چچے عباس ابن عبد المطلب نے جو سود لینا تھا وہ ختم، ہم نہیں لیں گے. سود سے توبہ کا یہی طریقہ ہے. جنہوں نے سود کے پیسے لینے ہیں وہ اعلان کر دیں اصل رقم
ہماری واپس کرو، اصل قرض واپس کرو، سود ہم معاف کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ توبہ ہے، فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر توبہ نہیں کرو گے تو ظالم بنو گے، لا تظلمون ولا تظلمون، اور اگر کوئی توبہ کر کے سود معاف کرتا ہے اور اس کی اصل رقم کوئی ہڑپ کرتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے، اصل رقم واپس کرے۔ حضور نے معیشت کو سہارا دیا، سود کے خاتمے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، پھر خواتین کے حقوق حضور نے بیان کیے۔ اتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ ولہن علیکم رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ اس سے اچھے عورتوں کے حقوق کوئی دے نہیں سکتا۔ آج عورتوں کے حقوق کے نام پر عورتوں کو بیچا جا رہا ہے، عورتوں کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، عورتوں کے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، اور نام ہے عورتوں کا حق، عورتوں کا حق، حقوق نسواں۔ گھر اجڑ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، پیسہ تو لڑکیوں کو مل رہا ہے لیکن گھر اجڑ رہے ہیں، عدالتیں بری پڑی، ایک ایک لڑکی نے 10 کیس کیے ہوئے ہیں، فوجداری الگ کیے ہوئے ہیں، دیوانی الگ کیے ہوئے ہیں، شوہر ناچ رہا ہے اور شوہروں نے بھی ظلم کر رکھا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیسے تو عورت کو مل جاتے ہیں لیکن گھر اجڑ جاتا۔ میرے نبی نے حق بھی دیا، گھر بھی دیا عورت کو۔ آج گھر اجاڑے جا رہے ہیں، یہ کوئی عورت کی خیر خواہ نہیں، یہ عورت کی بدخواہی، عورت کے ساتھ ظلم ہے۔ وراثت کا کوئی قانون نہیں ہے کہ عورتوں کو وراثت بھی دو، اس لیے کہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں 90% اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کی وراثتیں ہڑپ کر چکے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں۔ اور ویسے دیکھو تو عورت کے حقوق، عورت کے حقوق، آج نعوذ باللہ من ذالک، زنا کو عورت کا حق بنا دیا گیا، اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے کو عورت کا حق بنا دیا گیا ہے، اس کے گھر کے اجڑنے کو عورت کا حق بنا دیا گیا۔ یہ کوئی عورت کا حق نہیں، یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، بدخواہی ہے۔ اسلام کے خلاف قانون بنے ہیں، عدالتیں اسلام کے خلاف فیصلے کر رہی ہیں، کون ٹھیک کرے گا انہیں؟ صرف یورپ کو خوش کرنے کے لیے، ماحول کو آوارہ اور آلودہ بنانے کے لیے میرے نبی نے خوبصورت حقوق دیے۔ سب سے پہلے خوف خدا دلایا، فاتقوا اللہ فی النساء، ان عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ان کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، ان کے حقوق کو تلف نہ کرو۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے ان کو اللہ کی امان کی وجہ سے لیا ہے، کہ تمہارے نکاح میں کیوں آئیں؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے امان کی وجہ سے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم نے ان کو اپنے اوپر حلال کیا ہے ایک اللہ کے کلمے کی وجہ سے، نکاح والے کلمے کی وجہ سے، حرام تھی حلال ہو گئی، لہذا ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے خرچ، ان عورتوں کا کھانا پینا، ان عورتوں کا لباس تم مردوں کے ذمے ہے، رواج کے مطابق ہے، تمہاری حیثیت کے مطابق ہے، تمہارے ماحول کے مطابق ہے۔ اور آج کیا کہا جا رہا ہے؟ عورت خود کمائے کھائے، بدھو گھر بیٹھے ہیں، عورتیں کماتی پھر رہی ہیں، مرد گھر بیٹھے ہیں، عورتیں بھیک مانگتی پھر رہی ہیں، یہ خود گھر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر حقہ پی رہا ہے، سگریٹ کے کش لگا رہا ہے، اور بیوی بے نظیر انکم سپورٹ میں 3000 روپے لینے کے لیے صبح سے شام تک لائن میں لگ کے کھڑی ہے، ڈوب کے مر جائے۔ یہ مرد ہے یا کوئی ہیجڑا ہے
جو اپنی بیوی کو نہیں کھلا سکتا، جو اپنے بیوی کو کپڑے لے کے نہیں دے سکتا، یہ کوئی عورت کے ذمے نہیں ہے کمانا، جب تک اس کی شادی نہیں، اس کا خرچ اس کے باپ کے ذمے ہے، اس کے بھائیوں کے ذمے ہے، جب شادی ہو گئی تو اس کا خرچ اس کے شوہر کے ذمے ہے۔ چند ٹکوں کی خاطر اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کرنے والے بغیرت باپو کو عقل سے کام لو۔ بسوں کا کنڈکٹر بنا دیا، بس ہسٹس بنا دیا، 20-25 ہزار 40-50 ہزار تنخواہ کی خاطر، اور یہ جانتے ہوئے کہ اس کی عزت نیلام ہو جائے گی۔ ہر سواری کے سامنے یہ مسکرائے گی، اس کو پانی دے گی، ہر سواری کے سامنے اس کے سامنے سینڈوچ رکھے گی، پیپسی رکھے گی، وہ اس کو گھور کے دیکھے گا، وہ اس کے ساتھ آنکھ ملانے کی کوشش کرے گا، اور بسوں کے ڈرائیور اور بسوں کے گارڈ وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ملتان کی ایک بس ہسٹس کے ساتھ جبرن مکالا کیا ایک گارڈ نے، اور گولی مار کر اس کو قتل کر دیا۔ یہ مشہور قصہ ہے، میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے۔ حضور نے موٹا ضابطہ بیان کیا ہے، عورتوں کا حق ہے ان کا خرچ تم پورا کرو، تم مرد کماؤ، مرد محنت کرو، یہ عورتوں کی ذمہ داری ہرگز نہیں ہے۔ عورت کو اللہ نے گھر کا مدبرہ بنایا ہے، وزیر اعظم بنایا ہے، وہ گھر چلائے گی۔ بابا کام اللہ نے تقسیم کر دی ہے، مرد کے کام الگ ہیں، خواتین کے کام الگ ہیں۔ اس لیے فطرت اور نیچر کو نہ توڑو، یہ سب آگے تشریف، فطرت اور نیچر کو نہ توڑو۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں میرے نبی نے عورتوں کے حقوق کا اعلان کیا اور ارشاد فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، مجھ سے عورتوں کے بارے میں وصیت، خیر کی وصیت قبول کر لو، وہ تمہاری مددگار ہیں، وہ تمہارے کاموں میں تمہاری مددگار ہے، وہ تمہاری مشیر ہے، وہ تمہاری حوصلہ دینے والی ہیں، وہ تمہیں سپورٹ دینے والی ہیں۔ لہذا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور میری نصیحت کو قبول کرو اور ان خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر عورتوں کو بھی میرے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر وصیتیں فرمائیں اور مردوں کے حقوق بتائے۔ فرمایا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُطِعْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، عورتوں کی بیویوں کی ذمہ داری ہے وہ تمہاری عزتوں کی رکھوالی کریں، تمہاری عزتوں کا خیال کریں، تمہارے بستر پر کسی اور کو نہ آنے دیں، وفادار بنے، شوہر کی عزت کی محافظ بنے، شوہر کے مال کی محافظ بنے۔ یہ عورت کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہے۔ اس کا ایگریمنٹ، اس کا نکاح اس کا ایگریمنٹ ہے، اور یہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ یہ ایگریمنٹ یہ ہے کہ مرد اس کے تمام اخراجات پورے کرے گا، ضرورتوں کی تکمیل کرے گا، اور عورت اس کی عزت کی، اس کے مال کی تحفظ کرے گی، حفاظت کرے گی۔ قرآن نے کہا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، اللہ کی ولی عورتیں، نیک بیبیاں، اچھی خواتین، صالح خواتین کون ہیں؟ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، جو فرما بردار ہے اللہ کی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں، اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں، اللہ کی دی ہوئی حفاظت اور توفیق کے ساتھ وہ اپنے شوہر کی عزت بھی بچاتی ہیں، مال بھی بچاتی ہیں، نہ مال میں کرپشن کرتی ہیں، نہ کریکٹر میں کرپشن کرتی ہیں، لوز کریکٹر نہیں ہے۔ یہ عورتوں کو اصولی وصیت کی، اور آج اس وصیت کو عورتوں تک بھی پہنچاؤ، تم مرد بھی یاد کرو،
وعلیہن اللہ یاتین بفاحشۃ مبینۃ فإن فعلن فإن اللہ قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وأن تضربوا ضربا غیر مبرح۔ وہ کوئی بے حیائی کا کام نہ کریں، یہ خواتین کی ڈیوٹی ہے۔ وہ کوئی اعلانیہ بے حیائی نہ کرتی پھرے۔ اگر وہ بے حیائی کے کام کرتی ہیں تو شوہر کو حق ہے وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کرے، اس سے ترک کلام کرے، اس کو حدود کے اندر بغیر تشدد کے، بغیر نشان لگائے وہ اس کو پیٹ بھی سکتا ہے۔ جب قرآن نے یہ حق خامند کو دیا ہے، یہ حق قرآن نے دیا ہے۔ سورۃ نساء میں اللہ نے نافرمان بیوی کی اصلاح کے 3 طریقے بیان کیے ہیں۔ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ایک طریقہ یہ ہے کلام چھوڑ دو، پھر بھی اصلاح نہ ہو بستر الگ کر دو۔ تیسرا طریقہ بیان فرمایا اس کو مارو، لیکن ایسی مار نہ ہو جس سے کوئی نشان پڑ جائے۔ اپنے اپنے حالات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بہت ساری ہدایات ارشاد فرمائیں۔ کیلنڈر بدل دیا گیا تھا، حضور نے کیلنڈر کو بدلنے سے منع کیا۔ مکہ کے لوگ اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، اس کو نسی کہتے ہیں۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ نسی مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا یہ کفر میں اضافہ ہے۔ جیسے آج کل بعض سکالر پیدا ہو گئے، کہتے ہیں رمضان گرمی میں آ جائے تو کوئی بات نہیں، رمضان کو جنوری میں کر لو، جنوری میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اس دفعہ حج وہ گرمیوں میں آ گیا ہے یا ہماری جنگ چل رہی ہے، لہذا حج کو ڈیلے کر دیتے ہیں، یہ مہینہ 3 مہینے کے بعد واپس لائیں گے۔ حضور نے فرمایا ہے کافی عرصے کے بعد اس سال ذی الحج اپنے ٹائم پر ہے، وقت اپنے ٹائم پر ہے۔ ان الزمان استدار کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، آج زمانہ واپس آ گیا اس حیات پر جس حیات پر اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، لہذا کیلنڈر صحیح کر لو۔ السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے ان میں محترم ہیں، ثلاث متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدۃ و ذوالحجۃ و محرم و رجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور تیسرا مہینہ، چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو جمادی اخری اور شعبان کے درمیان میں۔ پھر ختم نبوت کا اعلان کیا، انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، حضور کو القاء کر دیا گیا ہوگا کہ جھوٹے نبی بھی آئیں گے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے، اس لیے حجۃ الوداع میں اس مسئلے پر بھی آپ نے مہر لگا دی، انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ولا امت بعد امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم طیبۃ بها انفسکم واطیعوا امراکم تدخلوا جنۃ ربکم۔ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، مالوں کی زکوٰۃ دو، خوش ہو کر دو، ٹیکس سمجھ کر زکوٰۃ نہ دو، جرمانہ سمجھ کے نہ دو، خوش ہو کر اللہ کی راہ میں دو، اپنے ذمہ داران کی اطاعت کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہمیں اصول بیان کیے۔ اللہ کے نبی کا پورا سفر حج میں پچھلے 4 جمعے میں بیان کر چکا ہوں۔ حجاج اس طرح حج کریں، ان احکام کو پیش نظر رکھیں، پھر حج کے بعد اس قبلے سے مدینہ میں ہمارے روحانی قبلے کی طرف جائیں۔ مسلمان کو سب سے بڑی محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے،
हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे दिलों की धड़कन हैं, हुजूर हमारे मुहसिन हैं, हुजूर हमारे मुरब्बी हैं, हुजूर हमारे मुअल्लिम हैं, हुजूर हमारे तबीब हैं, हुजूर हमारे दिलों के मुआलिज हैं, हुजूर हमें इंसान बनाने वाले हैं, हुजूर जैसा शफीक और मुहसिन रूए अर्ज पर हमारे माँ बाप से भी ज्यादा हुजूर है, हमारे सबसे ज्यादा खैर हुजूर है। कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, तुम अपने इतने खैर खा नहीं जितना मेरा हबीब तुम्हारा खैर खा है। सुभान अल्लाह। मेरा हबीब तुम्हारे बाप की तरह है, बापों की तरह है, और मेरे हबीब की घरवालियां तुम्हारी माएँ हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, इसलिए हुजूर का हक है हज पे जाओ, तुम मदीने आओ, आज़मत को दिल में रख के आओ, हुजूर की मोहब्बत दिल में लेके आओ, अल्लाह के नबी के एहसानात दिल में रख के आओ, इसलिए कि हज करके आए हो, हज दिया हमें हुजूर ने, तवाफ करके आए हो, तवाफ दिया हमें हुजूर ने, सफा मरवा की सई करके आए हो, यह हुक्म दिया हमें हुजूर ने, अरफात गए हो, हमें अरफात जाना सिखाया हुजूर ने, मुज़दलिफ़ा में रात गुजार के आए हो, इसलिए कि मेरे नबी ने मुज़दलिफ़ा में रात गुजारी थी, वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा किया है, तुमने मिना में कुर्बानियां की हैं, शैतान को कंकरियां मारी हैं, और तुम्हें सब कुछ हुजूर ने दिया, हमें कलमा हुजूर से, नमाज हुजूर से, रोजा हुजूर से, हज हुजूर से, ज़कात हुजूर से, माँ बाप के हुकूक हुजूर से, पड़ोसी के हुकूक हुजूर से, और लोगों हमें तो अल्लाह ने वजूद बख्शा है हुजूर की बरकत से, अल्लाह के नबी की बरकत से। इसलिए बड़ा सफाक होगा वो शख्स जो हज करे और मदीने न जाए। मदीना तो हमारे दिलों की धड़कन, अल्लाह के नबी की मोहब्बत का मजहर है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन हज्जा मन ज़ारनी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी रोज़े अतहर की जियारत की उसके लिए मेरी शफाअत सिफारिश लाजिम हो गई। दूसरी रिवायत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन जाअनी ज़ाइरा लम तंज़िहु हाजतुन इल्ला ज़ियारती काना हक़्क़न अलैया अन अकून लहू शफ़ीअन यौमल क़ियामा। रवाहुल मुअज्जमुल कबीर लित्तबरानी, रवाहु तबरानी फी मुअज्जमिल कबीर। जो मदीने में आया है कोई और काम नहीं उसको, कोई और मकसद नहीं उसका, एक मकसद है मदीने में आने का कि वो मेरी जियारत, मेरे रोज़े अतहर की जियारत करना चाहता है। मेरे नबी ने फरमाया मुझ पर लाजिम हो गया मैं क़यामत के दिन इसके गुनाहों की बख्शिश की सिफारिश करूं। सुभान अल्लाह। मुझ पे लाजिम हो गया है कि मैं इसकी रोज़े, मैं इसके गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करूं, सिफारिश करूं। लिहाजा मदीने जाए, और मदीने जाते हुए बड़े अदब के साथ जाए, बड़े एहतराम के साथ जाए, बड़े शौक़ के साथ जाए, बड़ी मोहब्बत के साथ जाए। जिस तरह लोग आज अगर किसी को ट्रंप बुला ले, ये कई लोग उसके नाश्ते में गए थे, बड़े खुशी से बड़ी सेल्फियां बनाई, कि किसी को ट्रंप बुला ले, किसी को हमारा फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब बुला ले, तो कितने शौक से जाते हो, कितने शौक से जाते हो। इससे करोड़ गुना ज्यादा खुश नसीबी है अगर हुजूर के रोजे पे हाजिरी हो जाए। कौन सुभान अल्लाह। करोड़ों बादशाह इस कायनात के बादशाह के जूतों की खाक पर कुर्बान, कहां ये, कहां मेरे आका, अल्लाहु अकबर, कहां मैं, कहां ये निगहते गुल, ये सब तेरी मेहरबानी, नसीमे सहर, ये सब तेरी मेहरबानी। न जब तक कट मरू में खा जाए बतहा की हुर्मत पर खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता।
آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوا جائے، ندامت کے آنسو بہاتا ہوا جائے، گناہوں کو اپنے کندھوں کے اوپر لدا ہوا تصور کر کے جائے، کہاں میں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ میں داخل ہونے لگے، ہمارے فقہا کہتے ہیں مدینہ کے درخت نظر آئیں تو درود پاک پڑھے، مدینہ کی مسجد نبوی کے مینار نظر آئیں تو درود پاک پڑھے، اور مدینہ کے پہاڑ نظر آئیں تو درود پاک پڑھے۔ اپنے مسکن پہ آئے، سامان رکھے، غسل کرے، خوشبو لگائے، ایسے کپڑے پہنے، اگر بادشاہ بلاتا تو جیسے کپڑے پہن کے جاتا اس سے اچھے کپڑے پہنے، اس سے اچھا سوٹ پہنے۔ اور حاجیوں اگر حج پہ جا رہے ہو تو مدینہ کے لیے ایک مستقل سوٹ سلوا کے لے جاؤ، اس نیت سے لے جاؤ کہ یہ سوٹ تب پہنوں گا جب مدینہ میں داخل ہوں گا، تب پہنوں گا جب نبی کے روزے پہ جاؤں گا، تب پہنوں گا جب صلاۃ و سلام عرض کروں گا، تب پہنوں گا جب مسجد نبی کے سجدے نصیب ہوں گے، تب پہنوں گا جب نبی کے روزے کے پڑوس میں ریاض الجنہ میں مجھے سجدے نصیب ہوں گے، درود پاک نصیب ہوگا، تلاوت ریاضت نصیب ہوگی، عبادت نصیب ہوگی، میں تب پہنوں گا۔ اور وہ سوٹ لے کے جاؤ، غسل کرو، خوشبو لگاؤ اور کپڑے پہنو، اور سیدھا ایک خاص کیفیت لے کر حضور کی مسجد نبوی میں آؤ، دایاں پاؤں پہلے رکھو، دعا پڑھو، اور اگر موقع ہو تو سیدھے ریاض الجنہ میں جاؤ۔ مستحب ہے میرے نبی کے منبر کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا کرو، یہ حضور کی مسجد کا ادب ہے، حضور کی مسجد کا حق ہے، ہر مسجد کا حق ہے۔ مسجد میں آؤ تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو۔ آج ہم نے ان سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، تحیت المسجد ہم نے چھوڑ دی، تحیت الوضو ہم نے چھوڑ دی۔ ہمارے بزرگ پڑھا کرتے تھے، ہم تو 4 لفظ پڑھتے جاتے ہیں، ہماری سنتیں چلی جاتی ہیں، نفلیں چلی جاتی ہیں۔ عبادت کے بغیر اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ وسجد وقترب، رب کا قرب حاصل کرنا ہے تو سجدے بڑھاؤ۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، کہاں میں کہاں آپ، میں تو دنیا میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو جنت میں آپ تو ہوں گے مقام وسیلہ میں، آپ تو ہوں گے بلند درجے میں، میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا، میری کیسے نبھے گی آپ کے بغیر؟ تو میرے نبی نے فرمایا اعنی علی کثرت السجود، میں بھی تیری شفاعت کروں گا لیکن میری شفاعت مشروط ہے تو سجدوں کی کثرت کر، نوافل کی کثرت کر، نماز کی کثرت کر، اس کی برکت سے تجھے میری شفاعت ملے گی، میرا پڑوس نصیب ہو جائے گا۔ ریاض الجنہ یہ وہ خاص جگہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، رواہ البخاری۔ آج کچھ لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، مدینے کی فضیلت کی بات کرو کہتے ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے۔ تو بڑا قوی ہے، حدیث ضعیف ہے؟ تجھے نبی کے مدینے کی حدیثیں ضعیف نظر آتی؟ خدا کا خوف کرو۔ اللہ اکبر، یہ تو بخاری کی روایت ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک، گھر حضور کا وہی ہے جو حجرہ عائشہ ہے جہاں آج بھی حضور آرام فرما ہیں، وہیں آرام فرمائیں۔ یہ حضور کا گھر تھا، یہیں سے آپ نکلتے تھے، منبر پہ تشریف لے جاتے تھے، آتے جاتے بار بار قدم لگے، میرے نبی کے جنت والے قدم کی برکت سے اللہ نے اس جگہ کو جنت کا باغ بنا دیا۔ اور ابھی پتہ چلا ہے نسک ایپ کے ذریعے روز حاجی ریاض الجنہ میں 2 گھنٹے پہلے کی بکنگ کرا سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ یہاں آئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے آنسو بہا کر، اور اللہ سے دعا کرے کہ میری یہ حاضری قبول ہو، مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو، میں مدینے کے آداب کے لحاظ رکھوں، میں اللہ کے نبی کے دروازے پر حاضر ہوں تو میری یہ حاضری قبول ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر، محاجیہ شریف پر آ جائے، جو درمیان میں گول سا سوراخ ہے، یہاں حضور کا چہرہ سامنے ہے،
اس تصور کے ساتھ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تو نہیں دیکھ رہا، حضور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ادب، احترام، چیف جسٹس کے سامنے پیش ہونا ہو تو کیسے پیش ہوگے، بس یہ تصور کر لو۔ مسلمانوں ہوش کرو، پہلے تو ہم سے نیکی ہوتی نہیں، ہو بھی جائے تو بے ادبی میں نیکیاں برباد کر دیتے، وہاں بھی سیلفیاں ہم بناتے ہیں، وہاں بھی ہمارے موبائل کھلے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں جوتے پکڑے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی مقام ہے جوتے پکڑنے کا؟ تجھے جوتے کا ہوش ہے، آل اللہ کو یہاں حاضر ہو کر اپنا ہوش نہیں ہوتا۔ حضور کے سامنے جا رہی ہیں، دو جہاں کے سلطان کے سامنے جا رہی ہیں، دو جہاں کے سردار کے سامنے جا رہے ہیں، رحمت للعالمین کے سامنے جا رہے ہیں، ان کے سامنے جا رہے ہیں جن کے سامنے جانے کے بھی آداب ہے۔ وَلَا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، حضور کے روضے پر یہ آیت آج بھی لکھی ہوئی ہے، جا کے دیکھ لینا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز حضور کی آواز سے ہرگز اونچی نہ کرو۔ آج بھی یہ حکم باقی ہے، وہاں کے مفتیان شیخ عبداللہ بن باز کا بھی یہ فتویٰ ہے، یہ حکم منسوخ نہیں ہوا، حضور کے روزے پہ بھی یہی حکم ہے، اونچا نہ بولنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اونچا بولا تو میں تمہاری زندگی کی ساری عبادتیں، ریاضتیں، نیکیاں، ایمان تلف کر دوں گا۔ گستاخ کافر ہو جاتا ہے اور کافر کی ساری نیکیاں تلف ہو جاتی ہیں۔ کفر سے بچو۔ ہاں، یہاں بے ادبی کرنے والوں کی دنیا بھی برباد ہوگی، خدا کی قسم آخرت بھی برباد ہوگی۔ عبداللہ بن ابی جیسے ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ یہ مقام ادب ہے۔ امام مالک برسہ برس رہے مدینہ میں، حضور کے روضہ اطہر کے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھائی، لیکن ساری زندگی مدینہ میں، یہ ذوق کی بات ہے، فتوے کی بات نہیں ہے، قضاء حاجت نہیں فرمائی، باہر جایا کرتے تھے۔ میرے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی جب مدینہ میں آتے، گنبد خضرا نظر آتا تھا۔ یہ ذوق کی بات ہے بھائی، ذوق الگ ہے، مسئلہ الگ ہے۔ جوتا پہننا جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے، لیکن یہ ذوق کی بات ہے۔ آج تو وہاں سنگ مرمر لگے ہیں، اس زمانے میں پتھر تھے، نوکیلے پتھروں کے پر جوتے اتار کر چلا کرتے تھے۔ اور میرے شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے 16.5 سال پیغمبر کے روزے پہ بیٹھ کر جب روزے اطہر سے سلام عرض کر کے نکلو تو سامنے باب بلال ہے، یہاں باب بلال والی جگہ پر میرا حسین احمد مدنی نبی کی حدیث عرب و عجم کے علماء کو پڑھاتے تھے اور کہتے تھے قال قال صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں روضہ اطہر کے پاس بیٹھ کر چاندنی راتوں میں اپنی کتاب تاریخ الکبیر لکھی ہے۔ امام بخاری نے یہاں مدینہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر حضور کے منبر اور گھر کے سامنے بیٹھ کر مدینہ منورہ کی کتب، ابواب اور تراجم کو لکھا ہے۔ ہمارے اکابر یہ فیض لیا کرتے تھے تو روزہ اطہر پر وہاں کھڑا ہو اور نادم ہو کر کھڑا ہو، شرمندگی کے ساتھ کھڑا ہو، ادب کے ساتھ کھڑا ہو، آنسو بہاتے ہوئے کھڑا ہو اور سلام عرض کرے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین۔ جتنا ہو سکے سلام عرض کرے اور پھر کہے یا رسول اللہ اشہد انک بلغت الامانہ وعدیت الامانہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے امانت کو پہنچا دیا جیسے پہنچانے کا حق تھا۔
یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ یا رسول اللہ آپ کو فلاں بن فلاں نے بھی سلام عرض کیا ہے، فلاں بن فلاں نے بھی سلام عرض کیا ہے۔ پھر 2 قدم آگے چلے، حضرت ابو بکر صدیق کو سلام کرے، پھر 2 قدم آگے چلے، حضرت عمر کو سلام عرض کرے، حضرت ابو بکر سے کہے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین ابا بکر الصدیق ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الذی کان رأیہ موافقا للوحی والکتاب۔ اور پھر واپس آ کر حضور کو سلام عرض کرے، یہ الوداعی سلام ہے، اور پھر باہر نکلے قبلہ روح ہو کر اللہ سے دعا مانگے۔ رب کعبہ کی قسم یہ بھی ایک مقبول مقام ہے، اللہ سے جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا، اللہ عطا کرے گا۔ یہ ہمارے اکابر کا ذوق ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے اکابر نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور وہ یہ کہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضر ہوئے، اور روزہ اطہر پر حاضر ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد ہٹنے لگے تو دیکھا ایک بدو شخص آیا، ایک دیہاتی شخص آیا، اور اس نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بھی عرض کیا، اور ساتھ یہ شعر بھی پڑھے۔ یہ شعر حضور کی قبر اطہر کی جالی پر آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ وہ شعر کیا ہے؟ یا خیر من دفنت بالقاع اعظم فقد طاب من طیبتہن القاع والحکم نفسی فدا لقبر انت ساکن فیہ العفاف والجود والکرم انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم۔ یہ 3 شعر اس نے پڑھے، کیا خوبصورت شعر ہے۔ اس نے کہا یا خیر من دفنت بالقاع اعظم، یا خیر من دفنت، او روئے ارض کے سب سے بہترین مدفون، قد طاب من طیبہن القاع والحکم، میرے نبی کی قبر اطہر کی مٹی سے آنے والی خوشبو کائنات کی ساری خوشبوؤں سے افضل اور بہترین ہے۔ نفسی فدا لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان اس قبر پر جس میں میرے نبی آرام فرمائیں، میری جان قربان اس روضہ اطہر پر جس میں میرے نبی آرام فرمائیں۔ میرے نبی کون ہیں؟ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، جن میں عفاف و پاک دامنی ہے، جن میں سخاوت ہے، جن میں کرم ہے۔ انت الشفیع الذی ترجی شفاعتہ، آپ وہ سفارش کرنے والے ہیں جن کی سفارش کی امید کی جا سکتی ہے۔ علی الصراط اذا ما زلت القدم، پل صراط پر جب قدم پھسل رہے ہوں گے میرے نبی آپ کی شفاعت کام آئے گی۔ بصاحباک فلا انساکما ابدا، آپ کے 2 ساتھی ابو بکر و عمر، ان کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ منی السلام علیکم ما جرى القلم، تم سب پر اللہ کا سلام، جب تک قلم لکھتی رہے اللہ اپنے نبی پر، نبی کے ان 2 جانشینوں پر، ابو بکر و عمر پر سلام بھیجتا رہے، سلام بھیجتا رہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَكُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میرے نبی اگر گناہگار بندے گناہ کر کے آپ کی خدمت میں آئیں، وہ بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، آپ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے، اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں گناہگار آپ کی خدمت میں آیا ہوں معافی مانگنے کے لیے اللہ سے، میں بھی معافی مانگتا ہوں، آپ بھی میرے لیے معافی مانگے۔ یہ شعر پڑھے چلا گیا۔ عتیبی یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں میں سلام عرض کر کے گیا
اور جا کے سو گیا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا عتیبی جا اس بدو کو تلاش کر اور تلاش کر کے اس کو بتا دے، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضور کے روضہ اطہر پر حاضری کی توفیق عطا فرمائیں، حسب موقع حاضر ہوتا رہے۔ پھر جنت البقیع کی حاضری، خاص طور پر جمعے کے دن یہاں 10,000 صحابہ کی قبور ہیں، نبی کے اہل بیت کی قبور ہیں، حضور علیہ السلام کے چچا، حضور کی ساری گھر والیاں سوائے 2 ازواج مطہرات کے، میرے نبی کی 4 بیٹیاں یہاں پر مدفون ہیں اس جنت البقیع کے اندر، اور اللہ کے نبی کی دائیا حضرت حلیمہ سعدیہ یہاں مدفون ہیں، پیغمبر کی لخت جگر سیدہ فاطمہ اور 3 ان کی بہنیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم یہاں مدفون ہیں، حضور کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ یہاں مدفون ہیں، امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یہاں مدفون ہیں، حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ یہاں مدفون ہیں، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا دھڑ کربلا میں ہے۔ ایک روایت کے مطابق ان کا سر مبارک جو دمشق لایا گیا تھا وہاں سے اہل بیت مدینہ لے گئے، وہ بھی جنت البقیع میں مدفون ہے۔ ہزاروں تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، قراء ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، یہاں حاضری دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے ان کی بلندی درجات کی دعا کرے، مسجد قباء جائے جس مسجد میں نماز پڑھنے کا قرآن نے حکم دیا ہے، اسلام کی مدینہ کی سب سے پہلی مسجد ہے، نبی نے پہلی اینٹ رکھی، ابو بکر نے دوسری اینٹ رکھی، عمر نے تیسری اینٹ رکھی، عثمان نے چوتھی اینٹ رکھی، علی المرتضی نے 5ویں اینٹ رکھی۔ قرآن نے کہا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، حضور نے فرمایا جس نے 2 رکعت نماز نفل یہاں ادا کی اللہ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔